اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال النبي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں اور میرے دین کے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا کی بغیر بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اور اس پوری کائنات کا حقیقی خالق و مالک رازق و پالنہار ہے۔ لاکھوں لاکھ درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی پیارے حبیب تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا رہبر و رہنما بنا کے مبعوث فرمایا تھا۔ اس رب ذوالجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو جب تک ہمیں اس دار فانی میں باحیات رکھ، تو ہمیں حقیقی اور سچے معنوں میں تیرے نبی سے محبت اور تیرے نبی کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج ہم ہفتہ واری پروگرام کے اجتماع کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دو لوگوں کے بیانات ہوں گے، آدھا وقت ہم لوگوں کو دیا گیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتوں کی طرف قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے پاس کچھ باتیں امانت کے طور پر رکھ دی جائیں گی۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمارے لیے بیان کی جائیں گی وہ ہر مسلمان کے لیے امانت ہوا کرتی ہیں، جن پر عمل کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ تو جس موضوع کے تحت کچھ باتیں میں رکھنا چاہتا تھا وہ پردے کے تعلق سے ہیں۔ عموماً موضوع کے تعلق سے آپ بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ جو حالات سے کئی مقامات پر کرناٹک وغیرہ کے اندر یہ جو ہنگامے چل رہے ہیں پردے کو لے کر، ایسے حالات میں ہر جگہ پر دنیا بھر کے ہر مسلمان کو اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کی چادروں کو ان کے بدن سے کھینچنے، ان کو نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے، زبردستی کی جا رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہاں پر ہم کو یاد رکھنا یہ ہے، پردے کا جو ہمارے پاس ایک تصور پایا جاتا ہے وہ یہی پایا جاتا ہے کہ عورت جو برقع پہنتی ہے یہی ہم اس کو برقع کہتے ہیں اور یہی پردہ مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ پردہ ظاہری پردہ ہے، بات سمجھ میں، یہ ظاہری اور اوپری پردہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی شرم و حیا کا ہونا سب سے بڑا پردہ ہے۔ تو آج اسی کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم بات، قرآن مجید کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، شروعات میں آپ یہ بات کہوں گا کہ عورت کے پردے کے تعلق سے
عورت گھر میں ہے یا باہر نکلتی ہے تو اس کا سب سے اہم اور سب سے بڑا پردہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے عورتوں، اے مومن عورتوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ یہ سب سے بڑا پردہ اور سب سے اہم پردہ ہے۔ کیا کہا اسلام نے؟ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کمانا کام مرد کا ہے، کام کرنا مرد کا کام، جو کچھ ذمہ داریاں ہوں گی وہ مرد کو کرنا ہوگا۔ عورت کا کام ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے، تو گھر کے باہر نہ نکلو، گھر کو لازم پکڑو۔ یہ سب سے بڑا عورت کا پردہ ہے۔ اب اس کے بعد اسی اسلام نے ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر کسی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کسی کے گھرانے میں حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب کئی ایسے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پر مرد حضرات نہیں ہوتے، کوئی کمانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، کسی کے گھر میں مرد کا وجود ہی نہیں ہے، میاں بیوی تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، مجبور ہے کہ باہر نکلنا ہے۔ تو اسلام نے پہلے ہی کئی چیزوں کی وضاحت کر دی کہ حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں، تو کہاں نکل سکتی ہے، باہر نکلنا ہے، ضروری ہے، کام ہے، کوئی حل نکالنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا۔ کون سی چیز کا خیال رکھنا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ بولا۔ پچھلے زمانوں میں جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا؟ عورتیں بن سنور کر گھروں سے نکلا کرتی تھیں۔ یوں سمجھے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر آپ یوں کہیں، بنا برقعے کے میک اپ کر کے فل سج سنور کر باہر نکلنا۔ تو زمانے جاہلیت میں چیزیں ہوتی تھی، کیوں ہوتی تھی؟ مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، میں لوگوں کو اچھی لگوں، یہ چیزیں اس کے اندر ہوا کرتی۔ تو اسلام نے بتایا کہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہی نہیں ہونی چاہیے، باہر نکلو، کام سے کام ہے، تو تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تم جہالت کی طرح باہر نہ نکلا کرو، پردے میں نکلا کرو تم۔ اب اس کے بعد اس سے جو آیت کا میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس سے پہلے ایک آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو یہ بات کہہ دیں۔ کیا کہا گیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات میں بتانا چاہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے مقدس، سب سے پاک، سب سے باحیا عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان کیا کہے گا؟ ہماری مائیں۔ آج ہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، جو ہماری مائیں ہیں، وہ پاکیزہ تھی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تم دوسرے عورتوں کی طرح ایسی عام عورتیں نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ الگ ہے، تمہاری فضیلت الگ ہے، تمہاری حیثیت الگ ہے، تمہارا وقار الگ ہے، تم اس چیز کو یاد رکھو۔ اب اسی آیت کے ٹکڑے کو اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر مسلمان عورتیں داخل ہیں، مومن عورتیں داخل ہیں اس کے اندر۔ آج کروڑوں لوگ موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں عورتیں موجود ہیں، انہی کروڑوں عورتوں میں وہ خوش نصیب عورتیں جن کو اسلام کی یا ایمان کی توفیق سے نوازا گیا، تو یہ اور کفار و مشرکین کی عورتیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اسلام ان کو آگے کیا کہتا ہے؟ اب یہ بات کہہ دی کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ایمان والیاں ہو، تو تمہارا کام کیا ہے؟ پھر آگے فرمایا کہ جب گھر سے تم کو باہر نکلنا ہے ضرورت کے تحت، تو کچھ آداب اور کچھ شرائط کے تحت تم کو نکلنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب یہ بات یاد رکھیں، عورت کو گھر سے باہر نکلنے کے تعلق سے جب ابھی یہ شروعات کی آیتیں تھی، شروعات میں بھی برقع فرض ہو رہا تھا، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو اتفاق کچھ ضروری سامان خریدنے کے لیے بازار کی طرف جاتی ہے، جب گئی خریدنے کے لیے پردے میں رہتے ہوئے گئی، پردے میں تھی اور ان کی ہائٹ اور ان کی جسمانی صحت تھوڑا لمبی ہائٹڈ تھی، ذرا اچھے صحت میں تھی، جن کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا تھا برقعے میں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بازار میں ان کو دیکھ لیا، دیکھتے ہی کہنے لگے ارے تم تو ام سلمہ ہو، میں نے تم کو پہچان لیا برقعے میں بھی۔ یہ پریشان ہو گئی، اب گھر میں آ رہی۔ اب جیسے گھر میں داخل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے، بوٹی کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ منہ میں لے رہے تھے، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کام سے باہر گئی ہوئی تھی بازار کو کچھ خریدنے کے لیے، عمر بن خطاب نے مجھے دیکھ لیا، کیا اب عورتیں بازار بھی نہ جائیں، اب ضرورت بھی ہم پوری نہ کریں، کیا کریں ہم آخر؟ اسی وقت میں وہی نازل ہوتی، آپ بوٹی کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں لیے، آپ کی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنتے اسی وقت وہی وحی کا نزول ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہی ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، اے عورتوں سنو، اذن لکن ان تخرجن، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکل سکتی ہو، کس لیے؟ لحوائجکن، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر یہ چیز ہم نے سنی، اب یہاں پر سب سے اہم بات یاد رکھیں، کیا اسلام نے حکم دیا ہے یا اسلام نے اجازت دی ہے عورتوں کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ مختصر سی بات ہے، حکم نہیں دیا کہ عورتیں گھر سے باہر نکلے، حکم مرد کو ہے کہ باہر نکلے اور کمائے۔ عورتوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وقت ضرورت مجبوراً تم کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن ہے، وہ بھی کیوں ہے؟ لحوائجکن، تمہاری سخت ضرورت جو جلد سے جلد بھی ہونا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، تو ایسی سچویشن میں تو باہر نکل سکتے ہو، نکل سکتی ہو۔ اب اس کے بعد اسلام نے کہا کیسے نکلنا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک اہم مدعے کی طرف میں بتاتا ہوں۔ آج عورتوں کی اکثریت ہم دیکھتے ہیں، ضرورت کے تحت ہی اکثر عورتیں نکلتی ہیں بازاروں اور مارکیٹ کی طرف، لیکن حالت کیا ہوتی ہے؟ آج مسلم معاشروں کے اندر، مسلم دکانوں کے اندر خواتین کی تعداد کثرت سے دیکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ عورتوں کی جو خریداری کا معاملہ ہوتا ہے اس میں مرد داخل ہونا نہیں چاہتا، پیسے دے دیے بھیج دیے، جاؤ جیسا چاہے خریدنا ہے پھر کے کر کے دیکھ کے آؤ۔ کیا ہوتا ہے دکانوں کے اندر؟ دکانوں کے اندر باتوں باتوں میں مزے لیے جاتے ہیں، باتوں باتوں میں دل لگی ہوتی ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بے حیائی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیں، ہر مسلم گھرانے کے اندر سب سے اہم پردہ یہ ہونا ہے کہ جب مسلم عورت باہر نکلتی ہے یا کوئی مومن عورت اپنے باہر سے کوئی گھر سے باہر نکلتی ہے کسی ضرورت کے تحت، تو اس کا انداز اور اس کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ سورہ قصص کی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جس کے اندر بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف آ گئے، جوانی کی عمر میں لمبا واقعہ ہے، کیوں آ گئے آپ وہاں سے بھاگ کر، مصر سے فرعون کے ڈر سے بھاگ کر مدین کی طرف آ گئے، نبی بننے سے پہلے کی بات ہے۔ آ جانے کو دیکھا کہ جھاڑ کے پاس دو عورتیں کھڑی ہیں، نوجوان لڑکیاں تھیں، عورتیں مراد تو نوجوان لڑکیاں تھیں جو اپنے جانوروں کو پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کنویں کے پاس دوسرے مرد حضرات تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد، یہ واقعے کو غور سے سنیں ہر کسی کے، یہ منظر دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور نوجوان تو لڑکیوں سے کہنے لگے ارے وہاں پر ان لوگ پانی پلا رہے اپنے جانوروں کو، تم کیوں نہیں پلاتے؟ وہ کہنے لگی، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تم کیوں آئی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں جو مرد ہیں وہ ہمارے بوڑھے باپ ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے باہر آنا جانا ان سے نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے مجبوری کے تحت ہم نکلنا پڑتا ہے۔ نکلے، اب یہ سارا منظر دیکھے، پھر اس کے بعد یہ واقعہ بھی، یہ چیز بھی آپ نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لڑکیوں نے کہا کہ جب تک یہ پانی پلا کر نہ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ پانی پلا دیے، ٹھکر کھا کے چلے گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کا جو جانور تھے، ان کے جانوروں کو لیا، پھر کنویں سے ڈھکن کو ہٹایا، پانی پلا، اس کے بعد وہ لڑکیاں گھر کو چلی گئی۔ اس کے بعد جا کر سارا ماجرا، سارا واقعہ اپنے والد کو سناتی ہیں کہ ایسا ایسا آج یہ واقعہ پیش آیا، ہمارے جانوروں نے بہت ہی آج پانی پیا، بہت ہی سیر ہو۔ اس کے بعد والد پوچھے کیا ہوا واقعہ، تو پورا واقعہ سنانے کے بعد باپ نے کہا
ارے اتنا بڑا احسان کرنے والا آدمی ہے، اس کی بات چیت اس کی ساری چیزوں سے یہ لگتا تھا کہ وہ بہت بہتر انسان ہے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب دونوں میں سے ایک بہن آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ کو ہمارے ابو بلا رہے اس پیغام دینے کے لیے آتی ہے۔ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ کیا کہا قرآن مجید کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے کہ اس کی پردگی کے تعلق سے کہ وہ کیسی باحیا عورت تھی، کتنی حیا والی عورت تھی۔ اللہ تعریف کرتے جملے استعمال کر رہا ہے کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی۔ کیسے آئی؟ اس کا انداز کیسا تھا، اس کے ادب اخلاق کیسے تھے، اس کی چلن کیسی تھی، اس کو بیان کرتے فرمایا تمشی علی استحیاء، چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ آج کیا ہوتا ہے، نکلتی ہے باہر، ایسے نکلا جاتا ہے پردہ اوپر ڈالی اور سمجھ گئے کہ ہم نے بہت بڑا حق ادا کر لیا۔ یہ غلط ہے، یہ پردے کا قصہ یہی پردہ نہیں ہے۔ پردہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اندرونی چیز بھی ایک موجود ہونی چاہیے جو پردے کا معنی رکھتی ہے۔ نظر میں پردہ ہونا ہے، چلن میں پردہ ہونا ہے، گفتگو میں پردہ ہونا ہے، اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں بھی پردہ ہونا ہے۔ بات سمجھ میں؟ چلن کیسا ہونا چاہیے؟ ایسی چلن ہونی چاہیے کہ کوئی مرد دیکھے تو اس کے اندر کوئی ایسی برائی دل میں پیدا نہ ہو۔ بات سمجھ میں؟ چلن ایسی بہتر ہو کہ سادگی کے ساتھ ایسا گزرے کہ ہر راستے سے گزرنے والا راستہ اس کو دے دے کہ بھائی ایک شرف و فضیلت والی باہر عورت والی پردہ سائڈ دے دے۔ ایسا چلن ایک مسلمان عورت کو اختیار کرنا ہے اور گھروں کے اندر یہ تعلیم دینی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج یہ جو ماحول دیکھا جاتا ہے چلنے کے تعلق سے، نکل کے ضرورت کے لیے روڈ ہے، راستہ ہے، عورتیں بھی چل رہی ہیں، مرد بھی چل رہے ہیں، میل ملاپ ہو رہا ہے، ٹچ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ دکان کے معاملات ہو، چاہے شاپنگ مالز ہو، چاہے وہ بازار ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ سب چیز ہو رہی ہے، میل ملاپ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، مسلمان عورتوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ جب باہر نکل جائے تو راستے میں کنارے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب پردے کا حکم شروع ہوا، صحابیات پردہ کرنا شروع کی، تو نماز، فجر کی نماز پڑھ کر جب صحابیات نکل جاتی تھی، اس کے علاوہ بھی جو نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، نکلتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مرد بھی عورتیں بھی آ رہے جا رہے، ٹچ تو نہیں ہو رہے، لیکن اس چیز کا خدشہ ہے کہ دونوں آپس میں ٹچ ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ منظر آپ نے دیکھا تو آپ کو ایک خدشہ لائق ہوا، آپ نے صحابہ اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ عورتیں چلنے کے لیے راستوں میں کنارے کو اختیار کریں، درمیان میں سے نہ چلیں، کناروں کو اختیار کریں، کناروں سے چلتی رہیں عورتیں، مرد درمیان میں سے چلیں۔ یہ حکم سننا تھا کہ صحابیات کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ جو صحابیات نماز پڑھ کے گزرتی تھی، جب مرد حضرات آتے تو ایسے دیواروں سے چپک کر چلتی تھی اپنی حیا کو بچانے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کے پردے یا ان کے لباس جو کا اوپر اوڑا جاتا تھا وہ دیواروں میں بعض دفعہ اٹک جایا کرتا تھا۔ اتنا فکر کے ساتھ، اتنا احساس کے ساتھ یہ پردہ ہوا کرتا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہاں پر یہ بات یاد رکھو، سوچا تھا کہ پہلے اسی کی وضاحت کروں لیکن دوسری بات پر اس کو لاتا ہوں۔ عام طور پر پردے کے تعلق سے یہ بھی بات سمجھی جاتی ہے کہ پردے کا حکم اسلام نے صرف عورتوں کو دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عورتوں کو ضرور دیا، اور یہ بات کہوں کہ عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم پردہ کرو۔ کیسے پردہ کرو؟ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ کب؟ آمنا سامنا ہو رہا ہے، سامنے عورتیں آ گئی،
تو ایسے وقت میں تم اپنی نظروں کو چھپا لو. سب سے پہلے مرد کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو اپنی نظروں کی حفاظت کر, اس کے بعد عورت کو کرے گی. عورت کو بھی کرنا ہے. حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکاؤ. اس کے بعد کہا گیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. یہی تمہاری پاکیزگی ہے, اور یقیناً یہ بات یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. پھر اس کے بعد کی آیت میں عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مومن عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ اے عورتوں تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھا کرو. کوئی مرد آ جائے سامنے یا مرد سے کوئی واسطہ پڑ جائے تو تم نگاہوں کو جھکا لیا کرو. اسی وجہ سے اسلام کے اندر کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے. نظر کا معاف یہ نہیں کہ دوربین کی طرف دیکھا جائے. نظر پڑ جانا ہے, پڑے نہیں جھکا لو نظر. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ چل رہے نیچے جھکا کے چلو, اب کوئی لاگے ٹھوک دے گا گاڑی. چلو نظروں کی حفاظت کرتے ہو. نظر پڑ رہی ہے, حفاظت کرتے رہو, جھکا لیتے رہو نظر. عورت پر پڑ گئے جھکا, عورت کی مرد پر پڑ گئے نظر کو جھکا لو. اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے, سامنے سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آتے ہیں. کون سے صحابی ہیں؟ نابینا صحابی, یوں کہا جائے اندھے صحابی جن کو نظر نہیں آتا تھا. وہ صحابی آ رہے ہیں, پردے کے بعد کا معاملہ ہے, پردے کا حکم آنے کے بعد کا. وہ آ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا, پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ پردہ کرو. تو کہنے لگی اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں, یہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اندھے ضرور ہیں لیکن تم تو اندھی نہیں ہو, تم کو بھی تو پردہ کرنا ہے. عورت کو بھی دیکھنا نہیں ہے, مرد کو بھی دیکھنا نہیں ہے, گرچہ دونوں میں سے کوئی ایک اندھا بھی ہو تو بھی اختیار نہیں. بات سمجھ میں؟ ہر مرد کے لیے ضروری ہے, ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا فتنہ جو آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے وہ ہماری نگاہیں, وہ ہماری آنکھیں. اس کی حفاظت کی جائے تو دونوں بھی محفوظ ہیں. اور یہاں پر بات ختم ہونے جا رہا ہے. ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عورت کے تعلق سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے حالات, ایسے معاشرے جہاں پر مسلمانوں کی قلت ہوتی ہے, مسلمانوں کی زیادہ آبادی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے عورتوں کو درس سننا, خطبہ سننا, یہ چیزیں نہیں ہوتی. ابھی بیداری آ رہی ہے, بعض جگہ پر ایسی مسجدیں تعمیر ہو رہی, لیکن آندھرا وغیرہ کئی جگہوں پہ آپ جائیے صرف مرد کی مسجد, عورت کے لیے دین کے راستے ہی بند کر دیے گئے. تو کیا عورت کو معلوم ہوا کہ دین کیا ہے, پردہ کیا ہے, حفاظت کیا کرنا ہے؟ میل ملاپ اسی وجہ سے تو ہوتا ہے. تو وہاں پر ایسے حالات ہونے کی وجہ سے کئی عورتیں یہی سمجھتی ہیں کہ پردہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. گھر سے دیکھ رہے ہیں ہم, ریالیاں وغیرہ نکالی جا رہی ہیں کہ عورتیں آ رہی ہیں, یہ جوش ہے. لیکن حقیقت میں کئی ایسی عورتیں بھی ہیں جو یہ بوجھ سمجھتی ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ پردہ اسلام کا بوجھ نہیں ہے. یہ پردہ اسلام کا ایک بڑی, اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وہ عورتوں کو ہیرے کی طرح چھپانا چاہتا ہے. کسی کے پاس ہیرے جواہرات ہو یا زمانے کو بتاتا پھرے گا, زمانے کو دکھا جیسا رکھے گا گھر میں, اتنی سیفٹی سے رکھے گا, لوگ ڈھونڈ کر پریشان ہو جائیں گے, لیکن چیز ویسا نہیں. تو اسی طرح عورت ایک ایسی چیز ہے جس کو چھپایا جائے. اسی کے تعلق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے, کہتے کہ عورت عورہ, عورت عورت ہے. عورت جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں لیڈیز کے لیے, عورت ہے, عورت ذات, یہ عربی لفظ ہے. یہ عربی لفظ ہے. عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے, عورتوں کو چھپانے کی چیز, ایسی چیز جس کی حفاظت کی جائے, جس کو چھپایا جائے. تو اسی وجہ سے عورت کو عورت کہا جاتا ہے کہ عورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں اور ایسی چمک دھمک پیدا کی ہے کہ مرد اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا. تو عورت کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی حفاظت میں, اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا چاہتی ہے, اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتی ہے, اپنی اہمیت کو برقرار رکھنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر پردہ
पर्दा डालने की उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। दुनिया इज्जत और शर्फ के नज़र से उसको देखती है, बात समझ नहीं। इसी वजह से इस्लाम इसको हुक्म देता है। और ये बात याद रखें, अब आप देखेंगे इस ज़माने के अंदर हम जी रहे हैं, ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात के अंदर हम जी रहे हैं जिसके अंदर हर बुराई को फैशन का नाम दे दिया गया। यही बात मैं बात करता हूँ, आज के दौर में लोगों को बड़ी आसानी की तरफ, बुराइयों की तरफ, गुनाहों की तरफ माइल किया जा रहा है। क्या कहकर? फैशन। क्या कहकर? कल्चर। बेहयाई का नाम भी आज फैशन दे दिया गया है। इसी वजह से कई मुस्लिम घराने भी इसी बेहयाई का शिकार हो चुके हैं। देखिए, जिस मुल्क के अंदर औरत की हिफाजत करने की बातें की जाती है, बचाव की बातें की जाती है, लेकिन वही औरत अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर कोई लिबास उड़ती है, कोई पर्दा उड़ती है, तो उसके लिबास को उतारने का हुक्म दिया जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम नंगी भी फिरो, तुम्हारी हिफाजत भी हो जाएगी की बात है। इसी ताल्लुक से इस शेर को मैंने इससे पहले बयान किया था। एक शिया शायर है, लेकिन उसने कहा था ये बात, आज जो देख रहे हैं हालत, बेपर्दगी की वजह से ही आज जमाने के अंदर बेहयाई आम हो चुकी है। बेपर्दगी कसरत में हो जाए, जमाने के अंदर बेहयाई फैल जाती है, और बेहयाई फैल जाए तो बुराइयां जन्म लेना शुरू होती है। जब जन्म लेना शुरू हो जाए तो जिना और शादी का कोई फर्क बाकी नहीं रहता, और हालात को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शेर क्या था वो? शेर ये है कि ऐसा, उससे पहले मैं चीज बयान कर दूं, आग है, आग अच्छे अच्छे इंसानों को भी जला देती है। उस आग पर अगर रुई या काटन को रखा जाए तो क्या होगा? लम्हे के अंदर जलकर राख हो जाएगा। तो औरत की मिसाल बाहर के हालात के तहत ऐसी, बाहर के हालात, बाहर का कल्चर औरत के लिए आग की मानिंद है, और औरत एक रुई कॉटन की मानिंद है। इतनी नाजुक है, अल्लाह ताला उसको नाजुक और कीमती बनाकर पैदा किया। अब ये बाहर निकल जाए तो क्या होगी? इसकी हया के धज्जियां उड़ा दी जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। और उसको ये लालच दिया जाता है कि क्या अपने आप को खैर में रखती, क्या अपने आप को गर्मी में गर्म रखते। ये गर्मी बहुत बेहतर है जहन्नम की गर्मी से। वो शायर कहता है, आग पर कपास मत रखना। क्या है? आग पर कपास मत रखना, रख कर बचने की आस मत रखना। गिद्ध सिफत लोग नोच खाएंगे तुम्हें, तन पर छोटा लिबास मत रखना। बात समझ में? इन्हीं बातों पे खत्म करते हुए ये बात याद रखें, पर्दे के अंदर और कई चीजें हैं, लेकिन वक्त हमारे पास इतना नहीं कि जिसकी वजाहत की जा सके। इंशाल्लाह किसी और मौके पर अगर बयान करना लगे या बयान करने की जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह उसकी और वजाहत करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें, हर मर्द के लिए ज़रूरी है और हर औरत के लिए ज़रूरी है कि हम जब घर से बाहर निकल जाए, कहीं भी निकल जाए, मर्द बाज़ तय कह देते कि भाई मैं तो ठहरा था, औरतें आ गई, मैं जा रहा था, औरतें ऐसा हो गया, औरतें आ गई, आप मर जाओ। जिस तरह जानवर आ जाएंगे तो क्या होता है? साइड में हट जाते हैं ना। तो उसी तरह औरतें अगर आ जाए तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि नज़रों को झुका ले, हट जाए पास। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ज़िंदगी के हर मोड़ पर इस्लामी तालीमात को बेहतर तरीके से हमें पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और जो चीज़ें कुरान हदीस की रोशनी पर्दे के ताल्लुक से हमने सुनी, इन तमाम तालीमात पर हम तमाम लोगों को सही और मुकम्मल तरीके से अमल पर रहने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम लोगों को अपनी निकाहों की, अपनी शर्मगाहों की और अपनी इज्जतों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रखी इस्लाम में जिंदा और मर तो इस्लाम पर होते हैं।